मज़ीद वीडियो देखने के लिए GTV को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं आसन जवेद और आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे दुबई में एनिमल कीपर के बारे में। एनिमल कीपर की जॉब कैसे इधर मिल सकती है, इसमें सैलरी पैकेज क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे दोस्त हमज़ा भाई। हमज़ा भाई से हम पूछते हैं कि यहाँ पे जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। तो मज़ीद वीडियो से बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के पूरे जवाब दे सकूँ। हमज़ा भाई, आप पाकिस्तान किस जगह से हैं? मैं पाकिस्तान गुजरात से हूँ जी। गुजरात से, माशाल्लाह, मैं भी गुजरात से ही हूँ। हमज़ा भाई, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर और पाकिस्तान में जो एनिमल कीपर का काम है उसमें फ़र्क क्या है? देखें जी, पाकिस्तान में अगर मैं आपको असल बात बताऊं, हकीकत बताऊं, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है कि इस किस्म का कोई एनिमल के। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी लाहौर ज़ू में। जी। तो मेरी ऐसे ही उससे रैंडमली बात हुई, तो वो कहने लगे कि भाई आप लोग जो बाहर के मुल्कों में ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। उसको लोग उस निगाह से देखते ही नहीं। आप गल्फ़ में आ जाएँ, आप यूरोप में चले जाएँ, आपकी एनिमल कीपर्स की एक वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो पाकिस्तान में वो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अच्छा, आपने ये बता दिया कि गल्फ़ में या यूरोप में इसकी वैल्यू है, तो आप ये बता दें कि इसका क्राइटेरिया क्या है। अभी जो लोग देख रहे होंगे वो चाहते होंगे हम गल्फ़ में या यूरोप में आए ये काम करें, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल सही है। और ये सवाल इसलिए मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी दोस्तों ने भी मुझसे ये सवाल किया था, क्योंकि अच्छा, तीन चीज़ें हैं इसकी। एक तो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, और आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए इसमें। अच्छा, एजुकेशन में मैं आपको ये बता दूं कि आप सिंपल जो तालीम हासिल कर रहे हैं कॉलेज में, FSc FA हो गया, BA BSc हो गया, इसके अलावा आप अगर ख़ास इस साइड पे आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कोर्सेज़ होते हैं। जी। तो आप वो कोर्सेज़ कर लें। बाकी एक्सपीरियंस में बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक्सपीरियंस में यहाँ आके बंदा फंस जाता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक फ़्रेशर हूँ, एक नया बंदा हूँ, मैंने एजुकेशन मेरे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि वो जहाँ भी आप जाएंगे, जिस कंपनी में भी जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप लोग छोटे मोटे, अगर आप दुबई में हैं तो गल्फ़ में या कहीं भी हैं, या तो पाकिस्तान में है, तो आप छोटे मोटे जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे काम करें, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बनाएं। उसके बाद यहाँ पे आके, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली आप यहाँ नहीं लग सकते, जो हकीकत है। इसके लिए आपको यहाँ, अगर आप विज़िट वीज़ा पे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे, अगर आपको कहीं छोटी सी भी किसी क्लिनिक पर भी जॉब मिल गई ना, तो कम से कम 1 साल 2 साल आप वहाँ पर लगा दें। 2 साल के बाद आप कहीं पर भी, किसी भी ज़ू में, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़, एक्सपीरियंस मस्ट है। एक्सपीरियंस आपको जहाँ पे भी चांस लगे आप वहाँ पे अप्लाई करें और एक्सपीरियंस ले लें वहाँ से। अच्छा हमज़ा भाई, आपने तालीम की बात की और एक्सपीरियंस की, इसमें कितनी एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस अगर पाकिस्तान में किसी ज़ू से मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे मैटर करता है? देखिए, अगर पाकिस्तान में ज़ू में अगर आपने काम किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़ू कीपर्स, एनिमल कीपर्स आए हैं, मतलब दूसरे कंट्रियों से भी, जैसे नेपाल हो गया, इंडिया हो गया। तो उनके पास क्या था कि वहाँ के उनके ख़ुद के मुल्क का जो था वो एक्सपीरियंस था ज़ू में काम करने का। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी ज़ू में एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो किसी फार्म में काम करें, या यहाँ पर आके किसी छोटे मोटे क्लिनिक पर काम कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कैरियर के लिए। अगर आपने अपने आप को कैरियर, क्योंकि ये आपको पता है कि ये प्रोफेशनल जॉब है, ये एक प्रोफेशन है, और इसमें अगर आपने माइंडसेट बना लिया अपना कि मुझे यही प्रोफेशन जो है चूज़ करना है, तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसमें। तालीम इतनी होनी चाहिए कि आप कम से कम, क्योंकि यहाँ पे जो गल्फ़ में, मैं ख़ुद गल्फ़ में ही हूँ, तो बात करेंगे कि रिपोर्ट्स और डेटा रिकॉर्ड और वो उस चीज़ की बात करेंगे, तो यहाँ मल्टी नेशनल जो है ना, वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे कोलीग्स होते हैं। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश मस्ट है, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको कंप्यूटर की तालीम जो है वो होनी चाहिए। अब मैंने जो कि कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, सही है। और इसमें यह है कि आपके पास अगर रिकॉर्ड कीपिंग आपकी अच्छी होगी ना, तो आपको ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपकी तालीम में जो है ना, आप कंप्यूटर की कोर्सेज़ कर लें, FA कर लें, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं।
اور تعلیم کریں تو اور بھی اچھا ہے. FA FSC کر لیں, اس کے بعد کمپیوٹر کورسز کر لیں, یا اینیمل کیپرز کے کورسز ہیں وہ کر لیں. زبان پہ اپنی لینگویج پہ فوکس کریں کیونکہ لینگویج ماسٹر ہے یہاں پہ. اچھا حمزہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں, جو کتنی دیر ہوگی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ دیکھیں جی, یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں خود کالج میں پڑھتا تھا اور کالج میں میرے چاچو یہاں پہ کام کرتے تھے, دبئی کے عمل ہاسپٹل, شیخ ہمدان کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ انہیں ایک چانس ملا. تو انہوں نے جب مجھے آفر کی تو میں نے سوچا یار کیوں نہ اپنا ایک کیریئر بنایا جائے, کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس وہاں بس فارم وغیرہ میں ہی تھا, باقی کسی زو میں وہاں پہ میں اٹینڈ نہیں تھا. تو میں نے اپلائی کیا, میں نے انٹرویو دیا, میں سلیکٹ ہو گیا. میں وہاں پہ دبئی کے عمل ہاسپٹل میں آ گیا. دبئی کے عمل ہاسپٹل میں نے تقریباً 2.5 سے 3 سال لگائے. اس کے بعد جب مجھے اینیملز کے بارے میں تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا, میں نے ایجوکیشن لی, کیونکہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں آپ بالکل سٹاپ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ مجھے اپنا کیریئر اسی پروفیشن میں بنانا ہے تو یو ہیو ٹو بی لائک, آپ کو پڑھنا پڑے گا آگے. انٹرنیٹ پہ ریسرچز کریں, آپ کورسز کریں, آپ مطلب آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے اوبویسلی. تو یہاں پہ پھر بعد میں نے اپلائی کیا, جہاں پہ ہم کرنٹلی کام کر رہے ہیں دبئی سفاری میں, تو یہاں پہ مجھے تقریباً ابھی 2 سال ہونے والے ہیں. حمزہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سے اینیمل کی کیئر کرتے ہیں, کس اینیمل کے کیپر ہیں آپ؟ دیکھیے جی, جب میں یہاں شروع میں آیا تھا تو میں نے کافی اینیملز میں کام کیا. میں نے ایلیفینٹس میں کام کیا, جراف میں کام کیا, میں نے رائنون میں کام کیا ہے. لیکن کرنٹلی میں جو کام کر رہا ہوں وہ عریبین ولیج کے عریبین جو اسپیشیز ہیں ان میں اوریکس ہو گئی, عریبین غزال ہو گئی, کافی ٹائپ کی ہمارے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ افریقن میں اگر میں بولوں تو بونگو ہو گئے, نیالا, سیبل اینڈ جیمز باکس, تو یہ سارے میرے پاس ہیں. اچھا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے عریبین میں ابھی کام کر رہے ہیں, غزل میں کام کر رہے ہیں, تو اس کا جو اسپیشل فوڈ ہے یا جس فوڈ کو وہ پسند کرتے ہیں وہ کون سا ہے, اور دن میں کتنے ٹائم کھاتا ہے وہ؟ دیکھیں جی, اس کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اگر, کیونکہ ہمارے پاس جو ہم نے زون میں مکس جانور کیے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک پر اینیمل کے حساب سے اگر آپ پوچھیں تو ہم ان کو تقریباً جو ہمارے پاس فوڈ ٹرف ہے وہ تقریباً ہے کچھ 25 کلو کا, مطلب جس حساب سے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم کھانا ڈال دیتے ہیں. ہمارے پاس 40+ غزلز ہیں, تو اس میں 3 ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, ماؤنٹین غزل, سینڈ غزل اور عریبین غزل. تو دن میں ایک دفعہ ہم ان کو کھانا ڈالتے ہیں اور وہ اگلی صبح تک وہی کافی ہوتا ہے. اس میں ہم اگر ہم بات کریں تو الفلفا آ جاتی ہے, اس میں ٹیموتی آ جاتی ہے, اس میں بمودا آ جاتی ہے, وہ ہم مکس کر کے ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فریش فوڈ ڈالتے ہیں ان کو, فریش میں فریش گراس آ جاتی ہے, کارن گراس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پیلٹس ہم ان کو ڈالتے ہیں. تو یہی ان کی خوراک ہوتی ہے. اچھا حمزہ بھائی, ابھی آپ کی جاب کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہوتی ہے, ایک ماہ میں کتنے دن ڈیوٹی ہوتی ہے, کتنی چھٹی ہوتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی, جو پروفیشنل اینیمل کیپر ہوتا ہے اس کی ایک ہفتے میں 2 دن 2 ڈے آف ہوتے ہیں, 2 چھٹیاں ہوتی ہیں, اور 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. اس میں 1 گھنٹہ ہمارا ہوتا ہے لنچ بریک کا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہی 1 سال کے بعد ہمیں 1 مہینے کی چھٹی مل جاتی ہے پاکستان کی. یہ بڑے مزے کا کام نہیں ہے. پاکستان میں جتنے اینیمل کیپر ہیں وہ بیچارے 12 گھنٹے دن اور رات کو کام کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک ویک میں آپ کو 2 ڈے آف ہوتی ہیں. بالکل یہی بات ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے نا, پاکستان میں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایون کہ اگر ہم بات کریں ویٹنرینس کی, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو ویٹنرینس کی بھی اتنی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں. جب آپ گلف میں آتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں, تو آپ کے سامنے ہی ہیں, تو بہت زیادہ ان کی ویلیو ہوتی ہے. اور ایسا ہی نظام کچھ اینیمل کیپرز کا ہے. اگر آپ وہاں کہہ دیں کہ میں اینیملز کیپر ہوں تو نتھنگ فار دیم. جی بالکل ایسا. اچھا مجھے یہ بتائیے حمزہ بھائی, آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو کیا کیا پرووائڈ کرتی ہے؟ ڈفرینٹ کمپنیز یہاں پر کام کر رہی ہیں. جو ہماری کمپنی ہے وہ ہمیں, جو دوسری کمپنیز ہیں وہ ان کو ٹرانسپورٹ اور ہیلتھ انشورنس اور یہ سب کچھ پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن ہماری جو کمپنی ہے وہ ہمیں ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ نہیں کرتی, کیونکہ ہم نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے. تو ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ ہم نے خود رکھی ہوئی ہے, اکوموڈیشن وہ ہم نے خود رکھی ہوئی ہے. ان سب کے ہم ان سے الاؤنس لے رہے ہیں. ہم ان سے الاؤنس لیتے ہیں ان سب چیزوں کے. اچھا حمزہ بھائی, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے وہ کمپنی پہ, آپ جس کمپنی میں آ رہے ہیں اس کے رول ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سیلری پیکج کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پہ اور وہاں پہ کام کا تو فرق ہے, سیلری کتنی ہوتی ہے اینیمل کیپر کی, ایک پروفیشنل اینیمل جو کیپر ہوتا ہے؟
دیکھیں جی سیلری کی اگر بات کی جائے تو سیلری ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیلریز آفر کرتی ہیں, لیکن جو ایک پروفیشنل اینیمل کیپر کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 5K پلس ہوتی ہے. 5K درہم. جی 5K درہم کی میں بات کر رہا ہوں. جو نارمل اینیمل کیپر ہو جس کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس ہو یا تھوڑا وہ مطلب وہ ایکسپیرینس لینے آیا ہوا ہے یا اس کی بھی 4000 پلس سیلری ہوتی ہے. 4000 سے نیچے کسی اینیمل کیپرز کی کوئی سیلری نہیں ہوتی. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھی سیلری ہے. تو مجھے یہ بتائیے جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی اینیمل کیپر میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا آپ ٹپ دیں گے, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل, جو دوست جو بھائی میرا اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اینیمل کیپر بنے, تو اس کے لیے یہ کوئی ڈفرینٹ کا وہ نہیں ہے, کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بالکل ایزی یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اپنی تعلیم کر رہے ہیں آپ تعلیم کریں. اس کے ساتھ میں آپ کوئی جیسا کہ میں نے ریسنٹلی بتایا آپ کو شروع میں ہی کہ آپ ایکسپیرینس گین کریں وہاں سے. کسی بھی آپ نے اگر گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان سے ایکسپیرینس لیں. اگر آپ کے آس پاس میں کوئی فارم وغیرہ ہے تو آپ وہاں جا کے ایکسپیرینس لیں. اگر آپ کے قریب کوئی زو ہے تو آپ ٹیمپریری آپ وہاں پہ جاب کر لیں, ایکسپیرینس لے لیں. مجھے پتہ ہے وہاں سیلری بہت کم ہوتی ہے لیکن آپ کم از کم ایکسپیرینس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی زو میں جا کے وہاں سے ایکسپیرینس لیں. ایکسپیرینس لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو یہاں پر ہے تو آپ نے ان کو بولنا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے اینیمل کیپرز کا اور میں نے اتنا کام کیا ہوا ہے. تو وہ تو مطلب آپ کا جو ریلیٹیو ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ آ کے کوشش کرے گا آپ لے لیں. اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو نہیں ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ وزٹ ویزے پہ یہاں آئیں. اگر آپ وزٹ ویزے پہ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کافی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملیں گی انشاءاللہ. آپ جو ہے نا وہ اداس ہو کے نہیں جائیں گے واپس, کوئی نہ کوئی جاب آپ کو ضرور ملے گی. ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے وہ کلینک پہ جاب ضرور مل جائے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ ایکسپیرینس لے کے آئیں تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ جاب مل جائے گی. ایکسپیرینس لے کے آئیں اور اگر آپ لینگویج ماسٹ ہے, انگلش آپ کو آنی چاہیے لازمی, کیونکہ یہاں پر ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں, ملٹیپل جو ہے نا کنٹریز کے لوگ یہاں پہ امپلائی کام کرتے ہیں, تو لینگویج ماسٹ ہے. جی حمزہ بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. کوئی بات نہیں, جزاک اللہ, آپ نے مجھے بلایا, مجھے خوشی ہوئی آپ کو انٹرویوز دے کے, اور جتنا میرے پاس علم تھا میں نے آپ کو دیا. شکریہ, بہت شکریہ. جی آج ہماری سٹوری کے ساتھ ہے حمزہ بھائی. حمزہ بھائی بھی ایک یوٹیوبر ہے, میں ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ ان کو بھی لازم سے جو ہے وہ سبسکرائب کریں ان کے چینل کو. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک, کہ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.